بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم اما بعد۔ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ سب حضرات الحمدللہ بر وقت آج کی کلاس میں شامل ہو رہے ہیں، اور اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ یہ اچھے اچھے بچے الحمدللہ رجسٹر، کاپی، پینسل، پین وغیرہ لے کر ساری چیزیں، ضروری باتیں نوٹ کرنے کے لیے یہاں پر اگلی اگلی چیئرز پر تشریف فرمائیں، اور ان کے پیرنٹس بھی آئے ہوئے ہیں، اور یعنی بہت اچھا یہ سما ہے، اور آج کی پہلی کلاس ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں، اس کام کو ہمارے لیے آسان فرمائیں، ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں، اور جن مقاصد کے لیے ہم اس کام کو شروع کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان مقاصد میں کامیاب فرمائیں اور اپنی رضا نصیب فرمائیں۔ تو آج کا جو تھیوری کا پیریڈ ہے، اس کے اندر سب سے جو اس کا عنوان اور ٹاپک ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، جوائننگ دا پزل آف اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ آج کا ٹاپک ہے۔ میں آپ کے ساتھ جو آن لائن جا رہے ہیں ان کے لیے تو اسکرین پر شیئر ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا، ہمارے ابرار بھائی اس کو شیئر کرتے رہیں گے، اور جو یہاں پر ہیں میں آپ کے ساتھ جو ضروری باتیں ہوں گی وہ بورڈ پہ لکھتا جاؤں گا۔ آپ ان میں سے جو باتیں آپ کو سمجھ میں آتی ہیں، جو کوئی کوشچن ہے وہ تو بعد میں کریں گے آپ، لیکن ساتھ ساتھ ضروری باتیں نوٹ کرتے رہیں۔ جوائننگ دا پزل آف اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے جس کو ہم ہر نماز میں تلاوت کرتے ہیں۔ اب ہم ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ بانڈنگ بٹوین گائیڈنس اینڈ سنہ۔ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرمائیے، گائیڈ اس ٹو دا اسٹریٹ پاتھ۔ اب اسٹریٹ پاتھ کا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہم سیکھنے جا رہے ہیں، اس کا ہدایت کے ساتھ کیا تعلق ہے، ان کی آپس میں کیا بانڈنگ ہے، اس کو ہم سیکھنے جا رہے ہیں، اور ان کی بانڈنگ کو ہم کمپلیٹ کریں گے۔ جب یہ بانڈنگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو ہمارے لیے یہ جو پزل ہے اہدنا الصراط المستقیم کی، یہ پزل بھی کمپلیٹ ہو جائے گی، جوائن ہو جائے گی۔ اس میں سب سے پہلی بات ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کے خالق ہیں، پوری کائنات کو بنانے والے، پوری کائنات کے خالق، پوری کائنات کو کے اوپر جس نے اس کو کریٹ کیا ہے وہ ایک ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اسی طرح پوری کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، مختلف کریشنز ہیں، مختلف ایجادات ہیں، مختلف قسم کی چیزیں ہیں، اسباب ہیں، ان تمام مخلوقات کو، حیوانات کو، جمادات کو، آسمانوں کو، زمینوں کو، وما الی غیر ذلک، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کو بنانے والے ایک اکیلے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اب ان تمام مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق انسان بنائے ہیں، جس کو میں اور آپ انسان ہیں۔ تو جس طرح حیوانات اللہ کی مخلوق ہیں، پہاڑ اللہ کی مخلوق ہیں، آسمان، زمین، پانی، آگ، یہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، اسی طرح میں اور آپ یعنی انسان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ لیکن انسان اور باقی مخلوقات میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخلوقات میں پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اور درجہ دیا ہے۔ وہ درجہ الفاظ کے اعتبار سے تو بہت نچلے گریڈ کا ہے، یعنی ایک حقیر ہے، کم درجے کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ انسان کو دے کر، یا وہ درجہ انسان کو دے کر، حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ درجہ دے کر اس کا مقام، اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کو بیان کیا ہے۔ گویا کہ وہ درجہ لفظوں کے اعتبار سے تو بہت کم ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ درجہ بہت اعلیٰ اور بہت بلند ہے۔ اس کو مشکل کرنے کے بجائے میں آسان اس طرح کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبد بنایا ہے، عبد، غلام بنایا ہے، اپنا سلیو۔ اللہ تعالیٰ جس طرح اللہ تعالیٰ حیوانات کو پیدا کیا اور ان کو صرف مخلوق تک رکھا، انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں کو اپنی مخلوق میں بھی شامل کیا، مخلوق میں شامل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا غلام بنایا، اپنا عبد بنایا، اپنا بندہ بنایا، اور خود اپنی تعریف اللہ تعالیٰ نے آقا اور مالک کے اعتبار سے کی، بادشاہ ہونے کے اعتبار سے کی۔
جیسے ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی ملک ہو، جیسے پہلے غلاموں کا تصور تھا، تو غلام کس کو کہتے ہیں؟ غلام کہتے ہیں جس کی اپنی کوئی منشا، اپنی کوئی چاہت نہ ہو، اپنی کوئی غرض نہ ہو، اپنی کوئی خواہش نہ ہو، اس کی ہر ڈیزائر، ہر خواہش، ہر چاہت وہ ہو جو اس کا آقا اسے چاہتا ہو، یہ غلام ہے۔ یہ غلام کی چھوٹی سی تعریف ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو غلام بنائے، اور ہمارے آقا کون ہے؟ ہمارے مالک بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب ضروری بات یہ ہے، اچھا اب اس سے پہلے دیکھیں، ہم اس غلامی کا اعتراف بھی کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ یا اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کے غلام ہیں۔ کب؟ سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم آپ ہی کے بندے ہیں۔ ویسے تو ہم اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں نا کہ یا اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن عبادت اصل میں اس کا روٹ ورڈ دیکھا جائے تو عبودیت سے مراد بندگی ہے۔ جس طرح وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے اندر فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ میں نے انسانوں کو اپنی بندگی میں رکھا۔ بندگی سے کیا مراد؟ کہ انسان اپنی خواہش، اپنی چاہت، اپنے ڈیزائر پر نہیں چلے گا، بلکہ اپنے آقا کی خواہش، اپنے آقا کی چاہت کی اور اپنے آقا کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزارے گا۔ یہ ہے غلام۔ ہم اس غلامی کا اعتراف کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ضروری یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی ہم نے غلام کی تعریف پڑھی، غلام کی تعریف آپ اپنے پاس لکھ لیجئے۔ غلام وہ ہے جس کی اپنی کوئی خواہش اور چاہت نہیں ہوتی، بلکہ اس نے اپنے آقا کی خواہش اور چاہت کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کی ڈیزائر کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اب جب میں اور آپ ہر نماز میں، سارے آپ لوگ، ہم سب بالغ ہیں، سب سمجھدار ہیں، عقل رکھتے ہیں، نماز ہم سب کے اوپر فرض ہے۔ یہ بچے بیٹھے ہیں، ان میں سے بھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کسی کے اوپر نماز فرض نہ ہو، سب کے اوپر نماز فرض ہوگی۔ اب الحمدللہ پڑھتے بھی ہیں، اللہ تعالی ہمیں 5 وقت نماز کا اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اپنی بندگی اور عبودیت کا اعتراف کرنے کے بعد ضروری بات یہ ہے کہ ہم اپنے آقا کی منشا کو بھی تو پہچانیں، کیونکہ بندگی کا تو مطالبہ اور تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آقا کی چاہت کو پہچان کر زندگی گزاریں۔ اب اس آقا کی چاہت اور منشا کو پہچاننے کے لیے ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اللہ تعالیٰ سے، اپنے آقا سے اپنے آقا کی چاہت کو پوچھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ یا اللہ کیونکہ ہم آپ کے بندے اور غلام ہیں، اور ہمیں اس بندگی میں ہونے کی وجہ سے آپ کی منشا اور چاہت کو پورا کرنا ہے، لہٰذا آپ ہمیں اپنی منشا، اپنی خواہش، اپنی چاہت، آپ کی ڈیزائر کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہیں، ہمیں وہ بتا دیجئے تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اس لیے کیونکہ ہم آپ کے غلام اور آپ ہمارے آقا مالک اور بادشاہ ہیں۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیجئے، وہ سیدھا راستہ جو آپ کی منشا کی نشاندہی کرتا ہو، آپ کی چاہت کی نشاندہی کرتا ہو۔ اب اللہ تعالیٰ اس سے اگلی آیت میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم اس سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہو، وہ سیدھا راستہ جس پر چل کر تم میری چاہت کو پہچان کر زندگی گزار سکو گے، تو میں تمہیں ایک نشانی بتاتا ہوں کہ وہ سیدھا راستہ کس طرح کے لوگوں کا ہے۔ یعنی میں تمہیں کچھ لوگوں کی علامت بتاؤں گا، کچھ لوگوں کے آئیڈینٹیفیکیشن بتاؤں گا کہ وہ لوگ ہیں نا، وہ لوگ سیدھے راستے پر چلے تھے۔ اگر تم نے اس سیدھے راستے پر چلنا ہے نا، تو فلاں فلاں لوگوں کو دیکھ لینا، بس تم سیدھے راستے پر پہنچ جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود سکھایا، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ سیدھا راستہ وہ ہے، ان لوگوں کا ہے جن لوگوں پر آپ نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ اب کن لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا؟ اب دیکھیں اس کی بورڈ پہ دیکھ لیجیے، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ اب ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ جو سیدھا راستے والے لوگ ہیں نا، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، یہ 4 قسم کے ہیں۔ انبیاء ہیں،
صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ ان چار کی ٹرمز کی ڈیفینیشنز اور اس کی تفصیلات میں ہم نہیں جاتے، بس ہم کیونکہ ہدایت اور ہدایت کا سنت سے تعلق سمجھنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم اس بات کو شارٹ کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں ایک علامت پتہ چل گئی کہ یہ علامت ہے سیدھے راستے تک جانے کے لیے۔ وہ علامت کیا ہے؟ ان لوگوں کی پہچان، ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا ہے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمائے، اور وہ لوگ چار قسم کے ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ یہ چار قسم کے، کسی اور موقع پر انشاءاللہ ہم ان چار ٹرمز کو بھی ان کی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں، اب آپ دیکھیے، ایک تو ہو گیا اہدنا الصراط المستقیم، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی جی آپ سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ حالانکہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں۔ اب ہدایت یہاں پہ ایک طرف اللہ ہدایت دیتے ہیں، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دیتے ہیں، اس میں بھی کچھ علمی نکات اور بہت زیادہ نکتے ہیں، لیکن ان کو بیان کرنا اس وقت بہت بات کھل جائے گی، لہٰذا مختصر کرتے ہیں۔ خیر، جو بات سمجھانا ہم چاہ رہے ہیں، سمجھنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ سے ہم اس بات کی طلب دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیجیے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی جی آپ ہی تو ہیں جو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں، سیدھے راستے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اب پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ سیدھے راستے تک پہنچنا چاہتے ہو، یہ ان لوگوں کا راستہ ہوگا جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ اب ہم ان چار قسم کے لوگوں کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ سیدھے راستے تک پہنچنے کے لیے چار لوگوں کو دیکھ کر چلنا ہے۔ یہاں پہ سیدھا راستہ چار لوگوں کا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا، اور وہ چار لوگ نبی، صدیقین، شہداء، صالحین ہیں۔ اب نبی، صدیقین، شہداء، صالحین کے درجے تک پہنچنے کے لیے، یا ان کے مقام کو حاصل کرنے کے لیے، یا جس راستے پر وہ چلے اس راستے پر چلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا اس بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فَأُولَئِكَ، پس وہ لوگ ہوں گے، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، بہترین دوستی یہ ہوگی، بہترین رفاقت یہ ہوگی۔ یعنی اگر آپ لوگ، یعنی ہم مسلمان، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ طاعت اللہ و اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون زندگی کی اتباع کرنی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کو فالو کرنا ہوگا۔ بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہم کیونکہ غلام تھے، غلام ہونے کی وجہ سے ہمیں اپنے آقا کی منشا کو پہچاننا تھا۔ آقا کی منشا کو پہچاننے کے لیے ہم اپنے آقا سے اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیجیے۔ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدھا راستہ پہ اگر تم چلنا چاہتی ہو تو یہ چار قسم کے لوگ ہوں گے۔ ان چار قسم کے لوگوں کے ساتھ ہونے کے لیے تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا، اور وہ ہے اللہ کے حکم کی پیروی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع۔ رزلٹ یہ نکلا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہونے کی وجہ سے، یہ رزلٹ آپ سب نوٹ کیجئے، بہت اچھا ہے، یہ بچہ بہت یعنی ہر بات ماشاءاللہ لکھ رہے ہیں، اور سپیڈ اچھی ہونی چاہیے، بیشک تھوڑا رف لکھیں۔ انسان اللہ کی بندگی میں ہونے کی وجہ سے اللہ کی ہدایت کا محتاج ہے، اسی ہدایت پر تمام تر کامیابیوں کا انحصار ہے، اور اس ہدایت کو حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ یہ پزل ہماری کمپلیٹ ہو گئی۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھیں، نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچیں، یہ بات ذہن میں لائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کر رہے ہیں۔ ہدایت طلب کرنے کے لیے ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پر عمل کریں، اور اسی سنتوں کو پر عمل کرنے کے لیے اور سنتوں کو سیکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہم نے یہ سیشن شروع کیا ہے، جس کا نام ہے ذکر سیشن آداب زندگی۔